محبت کی داستان، عورت کے لیے پہلی رات کی اہمیت۔ کوئی کیا جانے پہلی رات عورت کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جیسے ادھ کھلے شگوفوں کا پھوٹنا، جیسے سیاہ و کالی رات کے بعد پہلی کرنوں کا نکلنا، جیسے بہت تیز دھوپ اور ہبس کے بعد ان بارشوں کا برسنا، جیسے ہواؤں کے دوش پر شاخوں کا جھومنا، جیسے کسی ننھے منھے بچے کے دل کا مچلنا۔ ہاں، عورت کا دل اس پہلی رات کو کچھ ایسے ہی تو مچلتا ہے، مگر تم سب کیا جانو عورت کے لیے یہ پہلی رات کیا ہوتی ہے؟ وہ اکثر اس کی محبت میں ایسے ہی گنگنایا کرتی تھی۔ وہ اس کو کہا کرتی تھی، سنو، ہماری پہلی رات کے بعد ہر آنے والی رات پہلی رات کی طرح ہوا کرے گی، سن رہے ہو نا تم؟ وہ جب محبت میں اس کے بال کھینچ کر بولا کرتی تو جیسے وہ جنجلایا جا کرتا اور کہتا، کیا کرتی ہو تم؟ کتنی پلاننگ کرتی ہو تم یار؟ میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں، میں مرا جا رہا ہوں۔ پھر وہ اس کو خاموش کرتی تھی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں سے زور سے اس کا منہ دبایا کرتی، ایسے نہیں بولا کرتے۔ اور وہ کہتی تھی، یہ عورت کے خواب ہوتے ہیں، انہیں یہ خواب دیکھنے دیا کرو، مت جگایا کرو مجھے میرے ان خوابوں سے۔ اور ہاں، مرنے کی باتیں کر کے مجھے ایسے نہ مارا کرو، ایسے دل میرا نہ جلایا کرو، اور اگر مرنا ہی چاہتے ہو تو مجھ پر مر جاؤ نا۔ وہ باہیں پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس کھینچ کر آہ بھرتی تو وہ زور سے ہنس دیا کرتا تھا۔ پھر وہ اس سے پوچھتی، اچھا سنو، یہ تو بتاؤ، یہ پہلی رات کو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سنا ہے کہ وہ لوگ جو ساری عمر نماز نہیں پڑھتے مگر اس رات ضرور پڑھتے ہیں۔ وہ آگے سے کہتا، پگلی، وہ شکرانے کے نفل ہوتے ہیں۔ وہ اس کی ناک کھینچ کر اسے جواب دیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتی، اچھا شکرانے کے نفل وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ پھر وہ جواب دیتا، ارے بابا، بس 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ پھر وہ اس کو کہتی، اچھا صرف 2 رکعت؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا کرتی تھی اور کہتی تھی، سنو، میں تو 1000 رکعت سے کم نہیں پڑھنے والی، میں تو بس سجدے پر سجدے کرتی رہوں گی۔ تمہارے ساتھ کا ملنا بھلا اتنا سستا ہوگا کہ میں صرف 2 رکعت ادا کروں نا؟ نا بابا نا، اب میں اتنی بھی ناشکری نہیں۔ اور پھر وہ اس کی انہی محبتوں پر جیسے وہ بس مر ہی جایا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کو کہتی، اچھا سنو نا، پہلی رات کو مرد عورت کو گفٹ دیتا ہے۔ وہ کہتا، ہاں بالکل، تم کیا گفٹ لوگی؟ وہ جواب میں کہتی، نہیں، میں گفٹ نہیں لوں گی، ہماری پہلی رات ذرا مختلف ہوگی دوسروں سے۔ جب ہماری پہلی رات ہوگی نا تو خدا کی طرف سے تم ملو گے نا مجھے گفٹ کے طور پر، پھر بھلا مجھے اور کسی گفٹ کی کیا ضرورت؟ بلکہ اس رات میں تمہیں گفٹ دوں گی۔ ہماری پہلی رات دوسروں سے الگ، انوکھی اور منفرد ہوگی۔ پھر وہ کہتا، اچھا کیا گفٹ دوگی تم مجھے بھلا؟ پھر وہ جواب دیتی، یہ تو معلوم نہیں ابھی، مگر کچھ ایسا دوں گی کہ زندگی میں کسی نے کسی کو کبھی ایسا گفٹ اس پہلی رات کو نہ دیا ہوگا۔ وہ فرط جذبات سے اسے دیکھا کرتی تو وہ زور سے ہنس دیا کرتا اور کہتا، یار تم پاگل ہو، بالکل پاگل چڑیل کہیں کی، اور زور سے بس ہنستا رہتا۔ تو پھر وہ جیسے اس کی ہنسی میں کہیں کھو جایا کرتی۔ زندگی بڑی حسین ہوا کرتی ہے، دل فریب و دل نشین، جواؤں نازنین ہوا کرتی ہے، مگر تب تک جب تک موت زندگی کے گلے میں اپنی باہیں نہ ڈال دے۔ وہ حسینہ کیا جانے کہ زندگی کی حسن و نزاکت پر موت کا دل کیسے آ جاتا ہے، اور پھر موت اس زندگی کو ایسے اپنے ساتھ رخصت کروا کر اس پہلی رات کی طرف لے جاتی ہے جیسے کہ ایک خوابوں کی شہزادی، کوئی دل فریب حسینہ، کوئی ماں جبیں، کوئی شرمائی کم سائی، کوئی شوخ و شیخل حسینہ اپنی پہلی رات کی طرف قدم اٹھاتی ہے۔ لیکن قسمت نے ایسا لکھا
کہ وہ پہلی رات کسی اور کے حصے میں آئی تھی۔ وہ تو بس خواب دیکھا کرتی تھی۔ آج اس کی بھی پہلی رات تھی، اس کے محبت کی پہلی رات کے شروع ہونے سے پہلے دلہنیں خوب رویا لیا کرتی ہیں۔ وہ بھی خوب رو چکی تھی۔ اب اس کے قدم اس پہلی رات کی طرف اٹھ رہے تھے، ایک ایسی رات جس کے خواب صدیوں پر محیط تھے، ایک ایسی رات جس کے خواب وہ ہر رات دیکھا کرتی تھی۔ مگر رات بھلا پہلی رات کو کون روتا ہے؟ اس لیے وہ دن میں بہت سارا رو چکی تھی۔ اب رات تو سجدے کرنے کا وقت ہوتا ہے نا، جتنے سجدے کرو اتنے کم، اور ویسے بھی وہ تو اس رات ہزاروں سجدوں کا سوچا کرتی تھی۔ مغرب کی اذان کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو ماں کی آواز نے اسے روک دیا۔ بیٹی، کہاں اکیلی کمرے میں جاتی ہو؟ ادھر آ جاؤ، سارے لوگ ادھر ہیں۔ نہیں ماں، آج پہلی رات ہے نا، سنا ہے اگر پہلی رات باخوشی گزر جائے تو اس کے بعد آنے والی ہر رات پرمسرت گزرا کرتی ہے۔ ماں، میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ پہلی رات گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ آج میں وہاں پر نہیں تو کیا ہوا؟ اس کی تو پہلی رات ہے نا، اس کی ایسی پہلی رات جب اس کو میری اشد ضرورت ہے۔ مجھے یہ رات اس کے ساتھ گزارنے دو نا ماں۔ اگر آج کی اس کی پہلی رات ہنسی خوشی گزر گئی تو آج کے بعد ہر آنے والی اس کی رات پرمسرت گزرے گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا ماں کہ پہلی رات میں اس کے لیے ہزار نہیں بلکہ سجدے پر سجدے کروں گی۔ مجھے یہ رات، یہ سجدے اس کے نام سے کرنے دو نا ماں۔ میرے رب کو مجھے اس کے لیے منانے دو نا ماں۔ سنا ہے کہ قبر کی پہلی رات اگر حسین ہو جائے تو پھر آنے والی باقی تمام راتیں حسین ہو جایا کرتی ہیں۔ مجھے اس کی یہ رات حسین بنانے دو نا، مجھے اس کی مدد کرنے دو، تم مجھے اس کے نام کے سجدے کرنے دو نا ماں۔ وہ بھی تو ماں تھی بھلا، وہ وضو کے بہتے پانی کے ساتھ اپنی بیٹی کے بہتے آنسو کیسے نہ دیکھ پاتی؟ صد افسوس۔ ویڈیو دیکھنے کا دوستو شکریہ۔ اور کچھ نہیں پتا کہ کس کو موت آ کر اپنی لپیٹ میں لے لے، تو ہر رات کو پہلی رات بنانے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کریں اور اس سے خیر و عافیت مانگیں۔ شکریہ۔